बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वफ़ायातुल आयान यानी मुसलमानों के पुराने दौर में हर सदी में कौन कौन से बड़े उलमा मुसन्निफ़ीन पैदा हुए और किस किस सदी में कौन कौन सा आलिम इस दुनिया में आया और उसकी क्या खिदमात थी, इसका एक मुख्तसर सा जायज़ा यहाँ पर पेश किया जाएगा। तो पहली सदी में तमाम सहाबा आयान में से थे, यानी नामवर, मुअस्सिर और इल्म के सुतून थे, असातीन थे। उनमें से इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वो हैं जिनकी तालीफ तफसीर मुजाहिद अभी तक मौजूद है और हम तक पहुँची है। दूसरी सदी हिजरी में इमाम इब्न शिहाब ज़ोहरी वो शख्सियत हैं जिन्होंने उमर बिन अब्दुल अजीज़ खलीफा के दौर में अहादीस की तदवीन का काम किया, और ये इतने बड़े रावी और इतने बड़े इमाम थे कि इनके शागिर्दों के 5 तबके हैं, और उन तबकों में पहले 2 तबके वो इमाम बुखारी के रवात में शामिल हैं, और जितना इमाम ज़ोहरी का दूर का शागिर्द होगा या कम मुलाजमत वाला शागिर्द होगा उतना वो सियासता में हल्के दर्जे की किताब में आएगा। यानी इतनी बड़ी शख्सियत है इब्न शिहाब ज़ोहरी। हम्माम बिन मुनब्बाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान में सिर्फ एक रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। तो हम्माम बिन मुनब्बाह की किताब जो है वो डॉक्टर हमीदुल्लाह के ज़रिया से, जो फ्रांस के आलिम थे, तो बड़ी ज़िंदगी उनकी वहाँ पे गुजरी, वैसे वो हैदराबाद के थे, तो उन्होंने इस किताब को एडिट करके शाया किया है। ये कदीम तरीन हदीस का सहीफ़ा है जिसे सहीफ़ा हम्माम बिन मुनब्बाह कहते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा इमाम हम्माम के बाद पैदा हुए। इमाम अबू हनीफ़ा बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, अहनाफ के इमाम हैं और मुसलमानों के भी इमाम हैं। मोहम्मद बिन इसहाक सबसे पहले वो सीरत निगार हैं कि जिनकी किताब हम तक पहुंची है। इनसे पहले भी सीरत निगार ऐसे हैं, लेकिन उनकी किताबें वक्त के साथ साथ ज़ाया हो गईं, वगरना सीरत निगार इनसे पहले भी, हदीस शरीफ से भी पहले सीरत निगारी पर तदवीन हुई। हदीस के रावी तो सीरत से भी पहले के हैं और उनकी बड़ी अहमियत थी, लेकिन जो बाकायदा हदीस शरीफ की तदवीन है वो मोहम्मद बिन इसहाक की पहले है और बाकियों की बाद में है। इमाम खलील फराहिदी इल्म लुगत के अंदर पहले इमाम है, खलील फराहिदी, और इल्म उरूद के बानी भी हैं। ये देहातों और बस्तियों में चले जाते और पुराने जो अरबी लुगत, अरबी ज़ुबान के लहजे और उनके तलफ़्फ़ुज़ और उनके मुहावरे सुनते और उन्हें मुदव्वन करते। इन्होंने सबसे पहले अरबी की लुगत तदवीन की। इमाम लैथ बिन साद बहुत बड़े इमाम थे, फ़िक़्ह के भी और हदीस के भी, और ये मिस्री थे या शामी थे और अपने इलाके के सबसे बड़े इमाम थे। जैसे इमाम मालिक बिन अनस मदीने के सबसे बड़े इमाम थे अपने दौर में, इसी तरह इमाम लैथ बिन साद थे। इमाम इब्नुल मुबारक ये हदीस के बहुत बड़े रावी भी हैं और बहुत नेक इंसान थे, और इनके जो है वो इमाम इब्नुल मुबारक हदीस के भी रावी हैं और तज़किया नफ्स के भी इमाम हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे, और इन्होंने बाकायदा हदीस शरीफ इमाम मालिक से भी पढ़ी, जिसकी वजह से इनके अंदर फिर फ़िक़्ह हनफ़ी के साथ साथ हदीस का ज़ौक़ भी पैदा हुआ, और कई मसाइल में इन्होंने अपने उस्ताद से इख्तिलाफ़ किया, और जिन मामलात में इख्तिलाफ़ किया उनमें फिर ये असहाबुल हदीस के तरीके पर कुर्बत रखते हैं। इमाम इब्नुल कासिम ये इमाम मालिक के शागिर्द थे।
اور انہوں نے امام مالک کی فقہ کو مدون کیا، مضبوط کیا۔ ابن المقفع ادیب تھے۔ ادیب کا جو مزاج ہوتا ہے اس دور میں بھی اور آج بھی، ادیب کا مزاج حدیث اور نیکی اور تزکیہ نفس وغیرہ سے ذرا ہٹ کر ہوتا ہے، تو دین کا عالم نہیں ہوتا۔ ابن المقفع بھی دین کے عالم نہیں تھے، لیکن انہوں نے ادب کی کتاب لکھی اور بڑی اچھی لکھی اور ابھی تک وہ استعمال ہوتی ہے۔ امام سیبویہ نحو کے امام تھے اور ان کی نحوی کتاب ہے جس کا نام ہی کتاب ہے۔ سیبویہ کی کتاب کا نام ہے الکتاب، جو نحو کی کتاب ہے اور ابھی تک وہ حجت ہے۔ اسی طرح دوسری صدی ہجری میں امام ابو داؤد، تیسری صدی ہجری شروع ہوئی اور اس میں امام ابو داؤد طیالسی محدث پیدا ہوئے، امام شافعی فقہ کے امام پیدا ہوئے، امام واقدی سیرت کے امام پیدا ہوئے، امام ابن شہاب، امام ابن ہشام یہ بھی سیرت کے امام ہیں، اور محمد بن اسحاق کی سیرت کو انہوں نے منظم کیا، مدون کیا اور مہذب کیا، بہتر کیا۔ امام اصمعی یہ بھی ادب کے امام تھے، لغت اور ادب کے امام تھے، اور جیسے میں نے بتایا کہ ادیب اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی تھوڑے سے دین سے ذرا دور ہوتے تھے، یا اپنی ان کی دین کے معاملے میں ان کی رائے حجت نہیں ہوتی تھی۔ یحییٰ بن معین جو ہیں وہ رجال کے امام تھے، حدیث کے بھی امام تھے، رجال کے بھی امام تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر راویوں کے صحت، ضعف اور ان کے احوال پر محنت کی اور اس کی تاریخ مدون کی، تو اس حساب سے یہ رجال کے اوپر بہت بڑے مصنف ہیں، اور بعد میں انہی کی تالیفات سے فائدہ اٹھا کر رجال کے اوپر مزید کام ہوا۔ امام ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری کے استاد ہیں اور یہ بھی بہت بڑے محدث تھے، ان کی بھی روایات بخاری میں موجود ہیں۔ خلیفہ بن خیاط یہ جو ہیں ہسٹورین ہیں، مورخ ہیں، انہوں نے اپنے دور کی تاریخ لکھی، یعنی یہ تیسری ہجری تھی جو امام بخاری سے بھی پہلے یہ پیدا ہوئے خلیفہ بن خیاط، اور انہوں نے تاریخ لکھی۔ تاریخ کی کتابیں بھی اس دور میں بھی اور آج کل کے دور میں بھی حدیث کے برابر حجت نہیں ہے، ان کے اندر صحت ضعف کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے اندر سندیں بھی بیان ہوئی، لیکن اس کے باوجود یہ حدیث کے مقابلے میں حجت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد تھے، انہوں نے مسند احمد لکھی، اور مشہور جو واقعہ خلق قرآن والا وہ ان کے دور میں ہوا۔ انہوں نے معتزلہ کی فکر اور جبر کا مقابلہ کیا اور اہل سنت کا پرچم بلند کیا۔ امام احمد بن حنبل کے بعد ہی سلفیت جو پہلے سے ہی موجود تھی، لیکن امام احمد بن حنبل اس کے اتنے بڑے امام بن کر ابھرے کہ سلفیت پھر انہی کے اقوال سے اخذ کی جانے لگی۔ تو ان سے پہلے بھی بہت سارے امام ہیں، تابعین جتنے بھی ہیں اور تبع تابعین جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب سلفی تھے، لیکن امام احمد بن حنبل نے چونکہ معتزلہ کا مقابلہ کیا تو یہ سلفیت کے بہت بڑے امام بن گئے، اور اشعریت اور ماتریدیت کے مقابلے میں امام احمد بن حنبل خالص سلفی ہیں۔ اسی طرح حارث محاسبی جو ہیں یہ تصوف کے امام تھے، یعنی صوفیاء نے ان کے کام آگے بڑھایا۔ شروع کے جو صوفیاء تھے وہ معتدل بھی تھے، دین کے قریب بھی تھے اور حجت بھی تھے، لیکن کچھ جزوی طور پر انحراف بھی ممکن ہے، جیسا کہ ادیبوں میں بھی ہوتا تھا، ابن المقفع میں، اصمعی وغیرہ کے اندر۔ اسی طرح حارث محاسبی میں بھی امکان ہے، ذوالنون مصری کے اندر بھی امکان ہے، یہ بھی تصوف کے، صوفیت کے بہت بڑے امام تھے، اور اس دور میں جو صوفیاء کے جو امام تھے وہ باقاعدہ ایک طبقہ تھے جو محدثین کے مقابلے میں تھا اور فقہاء کے مقابلے میں تھا۔ اسی طرح ذوالنون مصری صوفیت کے امام تھے۔ امام ازرقی مورخ تھے، امام الجاحظ یہ ادیب تھے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ ادیب تھوڑے سے منحرف ہوتے ہیں، تو امام جاحظ بھی معتزلی تھے اور تھوڑے سے منحرف تھے۔ اسی طرح امام دارمی پیدا ہوئے جو امام بخاری سے بھی پہلے کے ہیں، اور انہوں نے مسند یا سنن دارمی لکھی۔ امام بخاری پھر حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی امامت مسلم اور مشہور ہے۔ امام مسلم ہے، امام الفاقی یہ بھی مورخ ہیں، انہوں نے
تاریخ مکہ مدینہ لکھی امام ابن ماجہ، یہ سیاہ ستہ کے آخری مصنف ہیں. پہلے ان کی کتاب سیاہ ستہ میں شامل نہیں ہوئی لیکن پھر بتدریج شامل کر دی گئی. امام ابو داؤد یہ بھی امام محدث تھے. امام ابن قتیبہ مورخ تھے. انہوں نے جو تاریخ کی کتاب لکھی ہے اس میں اپنے دور کے بادشاہوں کے احوال لکھے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ کیسے حکومت کرتے تھے. تو اس کے بعد ہیں امام ابو حاتم رازی، یہ علل کے ماہر تھے اور محدث تھے. امام بلادری یہ نسب اور بلدان کے ماہر تھے. امام بلادری یا نسب کے تھے یا بلدان کے ماہر تھے، اور اس پر ان کی کتاب بہت بڑی ہے، حجت ہے. امام ترمذی جو ہیں حدیث شریف کے ماہر تھے، سیاہ ستہ کے مصنف ہیں. امام ابن ابی الدنیا جو ہیں یہ تصوف کے امام تھے. تو ان کے جو چھوٹے چھوٹے رسالے تھے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور اتنے مشہور ہوئے کہ اہل سنت محدثین اور فقہاء نے بھی اس کو قبول کیا. یہ زہد، تقوی، نیکی اور اعمال صالحہ کے امام تھے. سہل تستری یہ بھی صوفیہ کے امام تھے، اور انہوں نے بھی عبادت، تقوی، زہد کے اندر ایک بہت بڑا نام پیدا کیا. ابتدائی صوفیہ میں سے تھے، لیکن ابتدائی ہوں یا متاخرین ہوں، شروع میں انحراف کم تھا، بعد میں انحراف بتدریج بڑھتا گیا. امام بزار جو ہیں وہ حدیث شریف کے امام تھے، محدث تھے. تو یہ پہلی 3 صدیوں کا ہم نے تھوڑا سا تعارف اور خلاصہ بیان کر دیا. تو انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں. آگے 4 صدی کا تعلق پھر دوسری کلپ سے شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.